سے آقا کی فضیلت ہوتی ہے اور سیاست کی فضیلت وہ ہے جیسے آقا کی فضیلت تمام معاملوں کے نیچے یہ مانے والے کا چلی جاتی تمام ہوا ہے میں نے سے میں شاہ کے سامنے الگ سے پڑھنے کی کوشش اور میرے سرکار کا مدینہ کو ضیاء کرتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں پڑھنے کی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج نعت اور تقریر بالکل موضوع کے مطابق سورج جبل آیا سورج جبل آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے سورج جبل آیا چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے ہے چل شجر آیا شجر کے معنی ہوتا ہے سرکار نے بلایا پیڑ اڑتا ہوا چلا ہے چل شجر آیا انگلی سے بہے چشمے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے لگتی ہے بنی نظام بس ایک اشارے سے سرکار کی مرضی سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ بدر کے تلوار دی تو میرے سرکار کی بات سرکار نکالنے کی عطا کر دی اور حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کی گردن اڑانا چاہتا اس سے پہلے گردن اڑ جاتی تھی یعنی بڑی تلوار ہو چکی لگی ہے بنی نظام بس ایک اشارے سے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے ابو جہل کی مٹھی میں کنگر پڑھا کلمہ سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے سورج جبل آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے گھبرانا نہ سنی تم خود میں جاؤ گے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے. اور ایک شاعر ہے جس کو شاعر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے والا جس کو دنیا حسان کہتی ہے حضرت حسان ثابت جب نعت پڑھتے تھے نا تو سرکار چادر بچھا دیتے تھے اور حسان چادر کھڑے کرتے کملی پر فرماتے نام میری نام سنا. اب حضرت حسان نام سنا رہے
سنا رہے کس کی نبی کی نام سنا رہے اور آپ نام سن رہے ہیں تو گویا اگر میں نام پڑھ رہا ہوں تو صحابی رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو میری نبی کی ادا کر رہا ہوں میرے نبی کی میرے نام پاک کر رہا ہوں حضرت کیا فرماتے ہیں حضرت نبی کی تعریف کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَامٍ قَلَمْ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامٍ طَلِيدِ الْمَاءِ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت احسان من کلام یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے اب حسین و جمیل کے تعلق سے میرے سرکار کی وہ میں واقعہ میں نے بتایا تھا کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آیا تھا ابو جہل جہاد کا سردار تو کہا یا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ معاذ اللہ میں نے جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا اتنے میں تھوڑے سرکار نے فرمایا سچ کہا تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق بشر انبیاء عرض کرتے یا رسول اللہ میں جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا تو میرے سرکار نے فرمایا صدق تم نے سچ کہا اب صحابہ پریشان ہیں کہ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ جیسا بد کسی کو نہیں دیکھا تو سرکار نے فرمایا سچ کہا اور اس نے کہا میں جیسا حسین و جمیل کو نہیں دیکھا تو سچ کہا تو میرے سرکار نے فرمایا میں آئینہ تجلیات الہی میں آئینہ تجلیات الہی ہوں مجھ جس نے نیت سے دیکھا اس نے اپنا چہرہ تو ابو جہل حضرت نظر سے دیکھا اپنا برت نظر آیا تھا ابو بکر نے اپنا بہترین سے دیکھا اپنا چہرہ نظر آیا تھا تو حضرت حسان تھی یا رسول اللہ میں نے جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ارے دیکھتا کیسے کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا آگے فرماتا مبارک کل عیب گویا آپ کا پیدا ایسا کیا اللہ نے کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اچھا پیدا کیا ایک بات سمجھنا تھی آپ پیدا ہم پیدا ہوئے دنیا کا کوئی انسان پیدا ہوا تو وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا رب نے جیسا چاہا ویسا پیدا ہوا آدم پیدا ہوئے رب نے جیسا چاہا ویسا ہوا انسان کا ہر فرد جیسا رب نے چاہا ویسا پیدا کیا لیکن حضرت حسان کہا خلقتا کما تشاء یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے رب نے آپ نے اسی طرح پیدا کیا آپ جیسا چاہتے رب نے اسی طرح پیدا کیا اب سارے فرماتے کہ دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا بدادا دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا بدادا لگتا یا بنایا ہے سرکار کو رب نے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے لگتا یا بنایا ہے سرکار کو رب نے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے اور ایک ذات کا ذکر سنو جس کو دنیا حیدر کرار دیتی ہے نام کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد پیغمبر ہے اور ایک جنگ کا تذکرہ کیا تھا کہ جنگ خیبر جب جنگ ایک مہینے میں لڑائی چلی کوئی فیصلہ سامنے نظر نہیں آیا اور میرے سرکار کی معجزوں میں سے معجزہ خیبر ہے سرکار ایک مہینے تک لڑائی چلتی رہی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا تو میرے سرکار نے فرمایا کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا اور وہ ایسا ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے وہ ایسی ذات ہے جو اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے صحابہ رسول جو رات میں آرام کرتے رہی کہتے کہ آپ جھنڈا مجھے دے دے سب رات یہ سوچے کہ آپ کا جھنڈا مجھے دے دے
رات بیت رہی نہیں کس کو جھنڈا دیں گے، اور جس کو جھنڈا دیں گے وہ معمولی ذات نہیں ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا محبت کرتا ہے۔ اگر ہم سے محبت کرتے تو خوش ہو جایا کرتے، اب محبت کرنے والی ذات رب کے محبوب کی ہے، تو پھر وہ ذات کتنا نصیب ہوگا۔ تو سرکار صبح ہوئے نا، تو سرکار علی ابن ابی طالب بلایا، علی کہاں ہے؟ عرض کرتی علی کی آنکھ بیماری ہے، علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے، میرے سرکار نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ، علی کی آنکھ بیماری ہے، ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میرے سرکار نے اپنا دہن علی کی آنکھ میں لگائی، تاریخ کی اولاد کے علی کی بیماری پتہ ہی نہیں چلا کہ کس آنکھ میں بیماری ہے، اور سرکار نے اسی دن حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور تاریخ کی اولاد میں اسی دن خیبر کو فتح کر دیا، وہ خیبر کا قلعہ جو مہینے تک لڑائی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو میرے سرکار نے یہ کہہ کے فرما دیا کہ یہ قلعہ فتح ہوگا، اور اس کے فتح ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اب شاعر فرماتے ہیں آقا نے کہا دوں گا کل اس کو میں جھنڈا، محبوب جو میرا ہے، محبوب ہے جو رب کا، آقا نے کہا دوں گا کل اس کو میں جھنڈا، محبوب جو میرا ہے، محبوب ہے جو رب کا، پھر جیل میں خیبر کو سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے، پھر جیل خیبر کو مولا علی نکلے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جنت سے کیا مطلب دور، ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کی شان فرماتے ہیں، جنت ہوتی ہو دوزخ ہو، آقا کی حکومت ہے۔ میرے سرکار قیامت کا دن ہوگا، سرکار جائیں گے کہاں؟ جنت کا جس کا نام رضوان ہے، عرض کریں گے کہ چابی جنت کی چابی، تو کہیں گے کہ اللہ نے چابی کو دینے کے لیے منع کیا ہے، مگر یہ بھی فرمایا کہ محبوب آئے تو اس کو دے دے، مالک کون ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو یہ خالی اب جب سرکار کے ہاتھ میں چابی ہو، جنت کا مالک سرکار ہے، پھر جسے چاہے سرکار جنت، جسے چاہے جنت باہر کر دے۔ اب حقیقت میں جنت میں جائے گا جو سرکار کا سچا دیوانہ ہوگا، جو سرکار کا سچا ہوگا، تو جبریل کا کہنا جنت ہوتی ہو دوزخ ہو، آقا کی حکومت ہے، جنت ہوتی ہو دوزخ ہو، جو لوگ بھی جائیں گے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے، جنت ہوتی ہو دوزخ ہو، جو لوگ بھی جائیں گے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ اور ایک ذات کا ذکر سنو، ایک ذات جو داماد پیغمبر ہے، جس کو دنیا عثمان غنی کہتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک عثمان کی نکاح میں دے دیتا، اور عثمان غنی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ ایسا سرکار سے جنت خریدی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے ساتھ کتنی جگہ ایسی ہے کہ جنت کا مستحق سرکار نے فرمایا کہ پناہ جنتی ہے، اور عثمان غنی کے تعلق سے کئی مرتبہ فرمایا، لیکن جب میرے سرکار کی دو لڑکی سے نکاح ہوا تو ان کو ذوالنورین کا خطاب ملا، ذوالنورین کے معنی ہوتے نور والے، اب یہ ملا کیسے؟ میرے سرکار کے صدقے سے ملا۔ آج تک کوئی ایسا داماد نہیں کسی نبی کا جس کے پاس نیک نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی، یہ فضیلت ہوتی ہے عثمان غنی، اور وہ نبی بھی ہے تو نبیوں کا امام ہے، نبیوں کی دو بیٹیاں عثمان غنی کی نکاح میں ہے۔ اب شاعر فرماتے ہیں
ہر سمت تاریکی ہر سمت اندھیرا تھا رات بے کالی اور دور سے سویرا تھا ہر سمت تاریکی ہر سمت اندھیرا تھا رات بے کالی اور دور سے سویرا تھا دو نور ملے کیسے اس زمانے میں بولے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے دو نور ملے کیسے اس زمانے میں بولے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے ایک ذات بابرکات کا ذکر جس کو دنیا عاشق مصطفیٰ بلال عشق ہو تو ایسا سینے پر چک رکھا ہوا ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ پریشانیاں تو کم ہے بس آقا کا دیدار ہو جائے آقا کا دیدار ہو جائے حضرت بلال حبشی مدینے سے چلے گئے گھر اپنی جگہ حبش چلے گئے کچھ دن بعد سرکار تشریف لے کر آئی بلال وہ آزان نہیں سنا ہوگی جو آزان دیا کرتا تھا اب خوش قسمت کتنا ہے بلال کہ مصطفیٰ کے ساتھ آزان دے رہے آزان دینے کی فضیلت پر ذکر وقت نکل جائے لیکن آزان دے رہے بلال تو سرکار جہاں بھی کھڑے نا ہم جب بھی آزان دیں گے نمائیں تو نہیں بلا پچھلے ہفتہ بتایا تھا میں نے یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے میرے سرکار کا کرم ہے کہ سرکار کسی کو بھولے نہیں اور کھانے کا ایک مرتبہ جھکا سرکار نے زندگی بھر لوگوں کو کھانے کا سامنے دیا تو اب اذان بھی ہوگی تو قبلہ کی طرف نماز ہوگی تو قبلہ کی طرف بلال اذان دے رہے ہیں اذان یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے رہے تو کعبہ چہرہ کھانے کی طرف مغرب میں کھڑے رہے کھانے کی طرف قبلہ لیکن آج دن ایسا آیا کہ بلال کو کعبے کے مصطفیٰ نے چڑھا اب مصطفیٰ نے کعبے کے چھت پر اب عرض کرتے جاتے یا رسول اللہ ادھر سے چہرہ قبلہ کی طرف ادھر سے چہرہ قبلہ کی طرف جس طرف سے بھی آزان دیتا تھا چہرہ قبلہ کی طرف تھا اب تو میں کس کے اوپر کھڑا ہو گیا کدھر دوں بلال اب کیا دیکھ رہا ہے کہ چہرے دیکھ کر نبی کے رخ کو دیکھ کر آزان دی اللہ کی تعالی فرماتے ہیں حاجی اور شہنشاہ کا دیکھو کعبہ تو دیکھ تو دیکھ چکے کعبے کا حضرت بلال چلے گئے حبشہ تو سرکار پہ آئے عرض کرتے بلال وہ آزان نہیں سنو جو آزان دیا کرتا تھا اتنا نبی کا خواب آیا نا تو حضرت بلال چلے مدینہ نبی کا خواب آیا جب آئے تو یہاں پتہ چلا کہ سرکار اس داستان فانی سے فرما میرے سرکار حضرت بلال تھے نہیں سو فرماتے جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ سرکار دنیا سے اتر گئے حضرت بلال ایک عاشق سے پوچھو جب کا چلے جاتا ہے ایک گھر کا کھل چلا جاتا ہے تو انداز نہیں ہوتا لیکن عاشق سے پوچھو جب اس کا جس سے عشق کرتا ہے وہ چلا جائے تو کیفیت کیا ہوگی جتنے لوگ تھے پورا مدینہ بڑا بلال دیکھنے کے لیے اور سب حاضر ہو گئے ابو بکر صدیق عمر عثمان جتنے سب آ گئے اور عرض کرتے بلال وہ آزان سنا دو جو مصطفیٰ ایک بات سنا دو حضرت بلال کسی کی بات نہیں لوگوں نے سوچا کہ کام مانتے ہیں تو دو ذات تھے جس کو دنیا حسنین کے نام سے جانتی ہے امام حسین کو لے کر آئے امام حسین آنے کے بعد بلال آزان جو میرے نانا سنایا کرتے تھے حضرت بلال حبشی جب آزان کی مدینے سرزمین پر ہی اڑاؤ کے جا تمام مدینے والے آنکھوں سے آنسو کرتا روتے ہوئے مدینے سے باہر آ گئے سب اپنے گھر چھوڑ ڈالے پہنچ گیا حضرت بلال حبشی روایت میں آتا ہے کہ جب آزان دے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے ہیں حضرت بلال کی آواز ہو گئی ہے ہچکیاں لگی رونے کا سبب یہ تھا کہ اس کے آگے چھوٹا حصہ دوسری تک آزان کو مکمل نہ کر پائے صرف یہ کہتے کہ جب اس جملے
جملے کو دہراتا تھا تو میں سر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، اب کس کے چہرے کو دیکھوں گا؟ اب شاید فرماتے جب ہجر میں تڑپے تو طیبہ میں چلے آئے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے، جب ہجر میں تڑپے تو طیبہ میں چلے آئے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ اور پچھلے ہفتہ میں دوسرے پارے کی آیت کی تھوڑی سی جھلک بتایا تھا کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص معجزوں میں سے معجزہ یہ ہے کہ سرکار کی چاہنے سے قبلے کو بدل دیا۔ قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ، جہاں فلسطینیوں کے اوپر مسجد اقصیٰ کے اوپر حملے بمباریاں ہو رہی ہے، مظلوم مسلمان، مظلوم بچے جو آج پکار کر رہی ہے، پانی کی طرف رہی ہے۔ آج کربلا میدان دیکھنا ہے تو پھر فلسطین کی بات دیکھو، آج تو بچے گھر کھا رہی ہے، زندگی گزار رہے ہیں، سب مہیا ہے، مگر عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان سے جن کی نماز بم اور بارود کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے، ساتھ سے پوچھو ان کے مرتبے سے اللہ کے باغ کا مقام کتنا ہے۔ چھوٹے 10-5 دن کی بچے جب دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ آج یہ مسلمان کا برباد کر رہا ہے، آج مسلمان کو مٹانے کے لیے لگا ہے، مگر شاید جتنا تراس اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام پودا ہے، بھرا ہوگا۔ تو وہ میرے سرکار کا ذات ہے کہ جب سرکار کی چاہنے سے مسجد ہمارا یعنی جو مسجد اقصیٰ تھا وہ مسجد حرام ہو گیا، اور سرکار کی چاہنے سے بدلا۔ شاید فرماتے ہیں محمد سے کہتے سبحان اللہ کرتے ہیں دعا آقا قبلہ بدل دے رب، توحید پرستوں پہ یہ طنز کرتے سب، یہ سرکار دیکھو دن آپ کو نبی کہتا ہے، لیکن یہ تو ہمارے کی طرف کے نماز پڑھتا ہے اور رب کو یہ گوارا نہیں۔ ایک مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا نا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ ایک جملہ رائنا کے معنی بھی ہماری طرف دیکھیے، لیکن مکہ والے رائنا کہتے تھے نا، تو اس کو کہتے جو بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، اس کو رائنا یعنی اس کو بلایا کرتے تھے چروا۔ تو صحابہ بھی کہہ رہے ہیں سرکار کی طرف، اب یہ چیز کہ رائنا کہاں، تو اب کافر مذاق اڑاتے تھے، ہم رائنا چروائے تھے، یہ اپنے چروا کہہ رہا، یہ رب کو گوارا میرے مجبور چروا تو رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا بلکہ انظرنا، ہمارے طرف نظر کرم فرمائیے۔ رب کو اتنا گوارا نہیں، تو رب مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے رب وہی کرتا ہے، تو پھر اب دے رہا تھا کہ ہمارے کی مطابق کرتا ہے، اور یہ اپنے آپ ہی کہتا ہے رب کو گوارا۔ سرکار مان کے منصب سر بار اٹھا رہے، بار اٹھا رہے کہ قبلہ بدل جائے، نماز کا وقت اپنے دو نماز جو بھی چکی تھی، اس وقت رب نے مسجد الحرام اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ اب صاحب فرماتے ہیں کرتے ہیں دعا آقا قبلہ کو بدل دے رب، توحید پرستوں پہ یہ طنز کرتے سب، دوران نماز ستم الہی بدل جائے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے، سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے، چل چل شجر آیا انگلی سے بہے چشمے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ سیدنا
وسلم سلام علیک یا رسول اللہ یہ مانی مبارک یعنی جیسے آپ کے دل کے جیسے یا مہینہ ہمارے درمیان سے ہوا ہے اور رب نے ارشاد فرمایا الا اللہ علیہم اللہ کے ولیوں نہ کسی بات کا ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولیوں کو رب نے خبر دیا ہے وہ اختیار دیا ہے کہ جو کام علماء نہیں کر سکتے وہ اولیاء کر کے دکھاتے ہیں. حالانکہ کوئی اولی کوئی ولی ہو بغیر ان کے ولی بن نہیں سکتا. رب نے فرمایا انما ارشد من علماء اللہ سے ڈرنے والے علماء کی ذات ہے اور ولی کے لیے خوف خدا ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے ولی یہ حالت کیا ہوتی ہے, یہ کیفیت کیا ہوتی ہے, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ولی تاثیر دیکھی بدلتی ہستی تقدیر دیکھی, ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ جو چاہتے ہیں نگاہ دیتے ہیں تو لوگ محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. یہ نگاہ اٹھا کر محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں اور ان کا پاور تو یہ ہو گیا ہے کسی کی نگاہ کرتے کرنے پر مجبور کرتا ہے. اللہ کے ولی ہیں. کچھ کافروں کی بات جا رہی ہے. لوگ بارات میں جا رہے ہیں, اچانک راستہ بھٹک گیا, جانا کدھر ہے بھٹک گیا اور جب بھٹک گیا تو دیکھا اللہ کا ولی عبادت کر رہا ہے. اور جب عبادت کر رہا ہے تو کسی نے کہا ارے وہ مسلمان سے پوچھیں کہ سیاست بھی چل رہی ہے زیادہ تاثیر ہو گئی نا. پہلے جن کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, جن کو چلنے کا نہیں آتا تھا, یہ بولنا کسی مسلمانوں سے, چلنا کسی مسلمانوں سے. آج ہمارے اوپر نگاہ ملانے کا یہ نہیں نگاہ بھی نہیں سکتا تھا. آج ہماری بن گیا ہے ہماری ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اس کی توجہ نہیں کرتی. کل ہماری حکم وقت جیا کرتا تھا, ہمارا حاکم بن کے بیٹھا ہے. وجہ کیا ایمان ہو چکا تو پھر یہ حاکم بن چکا. کہتے نا ہے تو فرماتے کہ کیسا جب ایمان کم ہو جائے گا تو اللہ ظالم دشا کے اوپر مسلط کر دے گا. دیکھو یہ فلسطینیوں کو دیکھو. آج سے چند سال پہلے جب اسرائیل کے پاس ننگے کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا, نہ کھانے کے لیے ٹھکانا رہنے کے لیے گھر تھا. یہی فلسطینیوں نے اپنا بھائی بنایا تھا. اسی لیے ہم دیکھ کر پہچانا کرو. کبھی تمہارا ہونا نہیں سکتا. وہ چاہے تو کتنا کڑی کر دکھائے کیونکہ لائق ہوتا ہے. جتنا آپ سانپ کے بچوں کو پلاؤ ڈرنا کبھی نہیں چھوڑے گا. بچھو بھی پال کے کبھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے کیا ہوتا ہے. ہمارا سگا بھائی ہے, ہم سے اختلاف ہو چکا, ہم کبھی بات کرنا نہیں سمجھتے. ہمارا ایسے کبھی کرنا نہیں سمجھتے. ہمارا روسی ہے اس سے بات کرنا نہیں سمجھتے. اور کافروں کو اپنا بھائی کے بیٹھے کافروں کو اپنا رشتہ دار کے بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ یہی ہمارا دعوت ہوگا. لیکن جب وقت آتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ یہ وقت ہماری مجبوریوں کا ہمارا مددگار ہوگا, لیکن جب یہ سلام آتا ہے تو وہ اپنے کام کرتا کے ساتھ ساتھ دیتا ہے. پھر بھائی نہیں دیکھتا, پھر کتنا قریب نہیں دیکھتا, تم نے اوپر کتنا کیا نہیں دیکھتا. اسی لیے اگر چاہتے ہو تو بھائیوں کو مضبوط کرو. بھائی ہمارا رشتہ دار ہے نا تو اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. میرے سرکار نا سب سے بری چیزوں میں سے برائی یہ ہے کہ کہانی کرنے کے سلا سے دور ہو جانا, یعنی اپنا سگا ہے دور کر دینا, دور قریب. یہ بھی قیامت کی نشانی. تو اسی لیے آج فلسطین کی بات دیکھو. آج ہو کیا رہا ہے. جن کو بھائی بنایا تھا, جن کو رہنے کے لیے گھر دیا تھا, کھانے کے لیے ٹھکانہ دیا تھا, آج وہ ڈنگ مار رہا ہے کہ آج وہاں سے فلسطین کا نشان کو کھلا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ کر ہنس رہی ہے. بچوں کے دیکھ کر مولا مسلمان رحمت فرما. ہم بھٹکے ہوئے ہیں.
تو میں کہا تھا کہ اللہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بڑی عبادت جائے کہ نہیں جائے، کیونکہ ایمان والا نہیں تھا، وہ جائے کیسے کسی نے کہا تو بھٹک گئے، کسی سے سنائیے تو بابا جی ہماری راستہ بھٹک گئے، راستہ بتا دوں بابا جی اپنے مضبوط تھی، در حجرے سے باہر نکلے، اپنے جھوپڑی سے باہر نکلے اور عرض کیا بتا دوں یا راستہ بتا دوں یا دکھا اب اتنا خوشی کی بات ہے، اگر بتانا ہوتا بتانے والا کبھی سے بھٹک سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا کبھی نہیں سکتا ہوتا کہ اللہ پر بتانے کی بات الگ تھی، اب تو معاملہ دکھا ہے، بابا جی دکھا کہا کہ آنکھ کو بند کرو، الٹی چاند دیوانے عشق آنکھ کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، جب نے بند کیا سامنے اور مدینہ موجود کہا کہ من تمہاری ہے واقعی میں تم بھٹک چکے تھے، سب کے قدموں پر گرا کر لیا، بتا یہ چاہیے کہ اللہ کا دیا نہیں، اللہ چاہے تو نگاہوں میں نام مسلمان کر دیا اور میرے غریب تو 90 کلمہ کے بعد یہ اکبر اگر کوئی شاہ ہے تو یہاں کا 7 سال کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے حکومت کر لے، چاہے اسرائیل میں آپ کو طاقتور سمجھ لے، چاہے فلسطین میں ایک بچے کو نام ملا دے، مگر جو کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت آج بھی ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ پر حفاظت کی ذمہ داری سے ہٹتے ہوتا کہ 40 ابداد ضد اقصی کے گرد جو اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اللہ پر دنیا تباہ ہو جائے مگر وہ جگہ کبھی تباہ ہو نہیں سکتی، اس لیے قیامت بھی ہے تو وہی بھی آ گیا، اسی کے شام کہتے ہیں، ملک شام جانتے کہ ملک شام میں سب ہوتا ملک شام اللہ کو فلسطین کی بات ہے، اور جہاں انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، اللہ غلام ایک چھوٹا سا مزار ہے، چھوٹا کوئی تھا، سب بولے اپنے وقت کے پاوتے، لیکن مزار یعنی اب تھوڑے قریب کا ہم اس کی اہمیت کم دیتے ہیں، لیکن اگر واقعی احمد کے بھی قریب جاری چاہتے کیوں کہ فیصلہ ملنا ہے تو یہاں مل جاتا ہے، ایک بڑی بارگاہ اور وہاں ایسے انبیاء کرام موجود ہیں، ایسے اولیاء کرام جمع موجود ہیں جہاں مذکور ہے، اللہ ایک انبیاء کرام کے نام لے کے سب کے اللہ کا ذکر فرمائے تو فلسطین کو لوگ آج حالات کیفیت ہے، بہت خطرناک ہے، اللہ کے ولیوں کا ہم سے ایسی بات کیا اپنے دل میں خلوص پیدا کریں۔ آج ہم نماز پڑھتے اس لیے ڈر کر کہ ہم کو جہنم نہیں جانا چاہیے، ہم اس لیے باتیں کرتے ہیں، جنت جانے کی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات